ساجد بھائی اگر بات کی جائے آج کل کے دور کی تو ہم جیسے کافی دن پہلے اپنا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے کہ اچھے جوڑ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو یہ وہ کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن یہاں جوڑ یہ ملاتی ہیں. جی بالکل, ایک زبردست طریقے سے میچ میکر کا کام کر رہی ہیں, سی ای او ہیں مسلم میٹریمونیل کی. ہمارے ساتھ مسز مغل موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور مسز مغل سے نا میں یہ پوچھنا ضرور چاہوں گی کیونکہ دیکھیں اب تھوڑے پہلے کے اگر دور میں چلے جائیں تو وہ ہوتا تھا کہ بھائی کسی شادی میں جا رہے ہیں, خاندان میں جا رہے ہیں تو وہاں رشتے ہو گئے, انہیں بتا دیا بھائی اچھا یہ کون ہے آپ کی بیٹی, اچھا بھائی فلاں کا بیٹا ہے, چلو رشتہ کروا دیا. پھر ان رشتوں کی جگہ لے لی ایپس نے, ڈفرینٹ ایپس آ گئیں. لیکن اسٹل ناؤ بہت ساری ایپس ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی شادیوں میں بہت مشکلات ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ unnecessary requirements. ہاں بالکل. اور دوسری چیز سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ آج کل دکھاوا اتنا زیادہ ہے. ابھی حال ہی میں ایک ویلنٹائن ایونٹ گزرا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو کپلز تھے وہ شادی شدہ بھی نہیں تھے, ان میرڈ تھے, لیکن وہ اتنا ایکسٹرا شو آف تھا, ان کو نہیں پتا اس شو آف کی وجہ سے جو لوگ میرڈ ہیں ان کی ذاتی زندگی پہ کتنا اثر پڑا ہوگا. سو ٹرو, بالکل ایسا ہی ہے. ایسی بات ہے. اصل میں آج کل اتنا یہ جو ولاگرز آ گئے نا ہمارے بیچ میں, جو ہماری جنریشن کو خراب کر رہے ہیں, انہوں نے زیادہ جو ہے نا آگے کی unnecessary requirements بڑھا دی ہیں. مسز مغل کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ ان پیرنٹس کو؟ میرٹل کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے کا دور اور تھا. پہلے کے دور میں ایسا تھا کہ بچے ماں باپ کے تابع دار تھے. ہم اپنے پیرنٹس, پھر بھی جو ہماری والی جو جنریشن, ہم آج بھی اپنے پیرنٹس کی, لیکن آج کل جو نیو جنریشن ہے وہ بالکل بھی ایسی, یہ جینزیز جو ہیں. یہ بھی تو ایک ہے نا کہ ہر دور میں تقاضے چینج ہوتے ہیں, ڈیمانڈز چینج ہوتی ہیں, تو ان کو فلفل کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ فلفل اس لیے کرتے ہیں, اب ایک پرسن ہمارے پاس اگر اپنی پروفائل کے ساتھ ریکوائرمنٹس لے کر آیا ہے تو ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ دیکھنا بھی تو امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ مانگ رہے ہیں کیا وہ ان کے لیے بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اب ایک انسان خود بیچلرز ہیں, ریکوائرمنٹ MBBS ڈگری کر رہے ہیں, تو کیسے پاسبل ہے؟ اب اس کے چکر میں وہ لوگ جاتے ہیں ایپس پر. ڈفرینٹ پاکستان میں مختلف قسم کی ڈیٹنگ ایپس ہو گئی ہیں. ان کو رشتہ ایپس نہیں کہا جا سکتا, ان کو فیملی کے ساتھ جو ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ہم اپنے بچوں اور فیملی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے وہ نہیں کہا جا سکتا. ان ایپس کے تھرو کتنے لوگوں کو ہیریس کیا گیا ہے, نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے, بہت کیسز رپورٹ ہوا ہے. مردوں کے ساتھ بھی اسکیم ہوا ہے, ان کو بلا کے ان سے کتنے پیسے جو ہیں وہ وصول کیے گئے. لے بھائی, بھائی سن لیں سارے لوگ جو ہے. آپ کسی ایسے ادارے کو کم از کم اپروچ کریں, اتنا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے جو ایٹ لیسٹ کم از کم فیملیز کو تو بیچ میں رکھیں. دیکھیں میل جو ہوتے ہیں نا ہمارے رکھے, اگر وہ ڈیورس ہیں, اگر وہ لیٹ میرج ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک انسان کے دل میں اگر چور نہیں ہے تو وہ ضرور اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس کو وہ انکلوڈ کرے. آپ بھی یہ پورا رن کر رہی ہیں سیٹ اپ, کتنے رشتے آپ کروا چکے ہیں اور آپ پہ ٹرسٹ کیوں کریں؟ ہمارا جو ہے نا سب سے اچھا جو سکسیس ریشو ہے 2025 میں رہا تھا 10,000 پلس پہ, جس میں 2024 میں جس میں ہمیں گورنر سندھ سے ایوارڈ ملا تھا. اس کے بعد 2025 جو بھی حال ہی میں گزرا ہے اس میں ہمارا ریشو الحمدللہ 25 پلس رہا ہے, 25K پلس. 25K, that means 25,000. Yes, کیونکہ ہمارے اپنا اسٹاف US میں بھی ہے, UK میں بھی ہے اور فرانس میں بھی ہے. تو وہاں کی جو عوام, وہاں کی جو گورنمنٹس ہے, وہ معذرت کے ساتھ بولنا نہیں چاہیے لیکن یہاں کی اور وہاں کی جو سنوائی اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ پاکستان کو اپروچ کرنے سے, پاکستانی میچ میکرز کو اپروچ کرنے سے اچھا وہ انہی کے لوگوں کو کانٹیکٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی آپ کے ریپرزینٹیٹیوز وہاں پہ بھی موجود ہیں, اور وہ آفس بیسڈ ہے, مطلب وہ ریموٹ بیس ورک کرتے ہیں, اور ہمارا پراپر جو ہیڈ آفس ہے وہ DHA فیس 2 کراچی میں لوکیٹڈ ہے, جہاں پہ جو میچ میکرز ہیں پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹریننگ کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے, پہلے ان کو دیکھا جاتا ہے انٹرویو میں کہ وہ اتنے کیپیبل ہیں, کیا وہ مطلب آپ کا یہ کام آگے کر سکتے ہیں, اتنا ایکسپیرینس, ان کی کمیونیکیشن, ان کی سکس سینس, یہ سب امپورٹنٹ ہے, اتنی ہے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا رشتے جب آتے ہیں, مطلب جب رشتے کنیکشن آپ سے بنتا ہے تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, لڑکی والوں کی ڈیمانڈ؟ دونوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں, اور کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت کم ہے ایسے لوگ جو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. ماں باپ پریشان ہیں, ماں باپ پرپوزل سرچ کر رہے ہیں, بچے باہر کسی اور سے کمٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
ہاں یہ زبان دے دی میں شادی کروں گا تو تم سے کروں گا ورنہ مر جاؤں گا. لیکن پھر وہ اینڈ میں یہی ہوتا ہے نا والدہ کی پسند آ جاتی ہے بیچ ہاں یہ بھی آ جاتا ہے. ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پہ اسی کو لے کے ایک کیس چل رہا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ والدہ کی پسند سے شادی کر لیا اینڈ دین اس کا کیا سیناریو نکلا. مغل میں ضرور پوچھنا چاہوں گی مسلم میٹریمونیل کا کیا مشن ہے, کیا فوکس چیز پہ آپ لوگ زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور آگے مزید کیا بہتری کے کام ہو سکتے ہیں؟ ہمارا جو مشن ہے وہ آج کی جنریشن کو مد نظر رکھ کر ہے, کیونکہ آج کی جنریشن میں سب کو اپنا پرفیکٹ پارٹنر ریکوائرڈ ہے, کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے جو ہوم بیس ہمارے ایک رشتہ کرانے والی آنٹیز ہوا کرتی تھیں زمانے میں اور آج بھی ہیں, ان کے پاس نہ تو کوئی نیٹ ورک ہوتا ہے, نہ وہ اتنی سوشل ہوتی ہیں, نہ کوئی اچھے پڑھے لکھے ویریفائڈ لوگ سامنے سے کوئی ان سے ایسے رابطہ کرتے ہیں. آج کل کے دور میں ہر چیز ایڈوانس ہو گئی ہے, ہر چیز سوشل میڈیا پر آ گئی ہے, ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے, چاہے وہ کیب بک کرنا ہو, ڈاکٹر بک کرنا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہاں پر آپ اپنی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم صرف میرج کاؤنسلنگ صرف رشتے سے متعلق پرووائڈ نہیں کرتے, یہاں ہم آپ کو ریلیشن شپ کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں اگر آپ کی کوئی فیملی میں پرابلمس چل رہی ہیں, کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف کے اپنے کوئی نجی معاملات ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں ہیں, یہ آپ کی ایموشنل جو ہوتے ہیں یہ آپ کے مائنڈ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو انزائٹی ڈپریشن میں آرام سے لے جاتے ہیں. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کے تھرو, اپنی کمپنی کے تھرو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن گھر بیٹھے. اچھا ایک چیز میں ضرور ایڈ کیجیے گا کیونکہ بالکل اینڈ مومنٹس ہیں, ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اگر ہم لوگوں کے لیے جیسے جو گھر میں امائیں ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ جی میاں بیوی معاملات جا کے باہر کسی ڈسکس کریں تو وہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے ہم کسی گھر کے معاملات آپ باہر ڈسکس کریں, لیکن وہی چیز اگر گھر میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو دونوں طرف سے جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ ہو نہیں پاتے. پتہ ہے وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ گھر والے بھی اتنے سمجھدار ہونا امپورٹنٹ ہے, گھر والوں کو بھی چاہیے. اب اس میں سے دو لوگ اگر آپس میں مل کے بھی رہنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی تیسرا یقیناً دونوں فیملیز میں سے کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے معاملات سالو ہو. تو وہ تب آپ باہر جا کے ڈسکس کرو گے جب وہ چیز میڈیا پر پبلکلی ہوئی ہوگی, جیسے کہ ابھی حال ہی میں ڈسکس ہو رہا ہے پورے سوشل میڈیا پر. بٹ اسٹل آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کو جا کر آپ ان کے روم میں پرائیویٹلی اپنی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں, دین وہ آپ کو اس کا سولوشن بتاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے آپ لوگوں کے پاس بھی آ کے پرائیویٹلی اپنی آل ڈیٹا از کانفیڈینشیل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کانفیڈینشیل. اگر آپ نے ہمیں کہہ دیا آپ میرا نام بھی ڈسکس نہ کریں تو وہ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس.